الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہماری کتاب، ہماری گفتگو کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عمری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چل رہی تھی۔ ہم اصل نمبر 15 پہ پہنچے تھے۔ مکاشفات کے عنوان سے ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں مکاشفہ کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مکاشفہ صوری ہے اور ایک مکاشفہ معنوی ہے۔ مکاشفہ صوری میں انسان اپنے خود ذہن کے اندر، باطن کے اندر انسان مشاہدہ کرتا ہے اول، اور اس کے بعد وہ جب مراتب طے کرتا ہے تو امور برزخیہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مکاشفات کے لیے انسان کا پہلا قدم جسے عرفاء نے ذکر کیا ہے وہ مراقبہ ہے کہ جتنا شدید مراقبہ ہوگا اتنا شفاف انسان مشاہدہ کرے گا۔ حقیقت میں انسان دیکھتا وہی چیز ہے کہ جو اس کا نفس انشاء کر کے اسے بتاتا ہے، حتیٰ کہ ہم ان آنکھوں سے، کانوں سے جو دیکھتے سنتے ہیں وہ بھی در حقیقت ہمارے نفس کے حوالے معلومات حواس کے ذریعے ہوتی ہیں، اور پھر نفس جو ایجاد اور انشاء کر کے ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ کتاب اسفار میں موجود ہے کہ انشاء نفس ہے کہ جسے انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ لہذا انسان خارج میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو پہلے وہ منتقل نفس کے پاس ہوتی ہیں معلومات حواس کے ذریعے سے، اور پھر اس سے مشترک کے اوپر قوت خیال کی مدد سے وہ آشکار ہوتی ہیں اور نفس مشاہدہ کرتا ہے۔ لہذا انسان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خارج میں دیکھ رہا ہے۔ یہ امر کثرت سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات تخیلات میں اس قدر قوت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سارا میں خارج میں مشاہدہ کر رہا ہوں، خصوصاً اگر وہمیات اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ انشاءاللہ وہمیات کا آگے ایک تعارف آئے گا کہ وہمیات عموماً جو ہمارے روانی اور نفسیاتی مسائل پیش آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ دخیل وہمیات ہی ہوتی ہیں۔ یا ایک انسان کو دنیاوی چیز بہت زیادہ زیبا اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور انسان اس کی طرف لپک رہا ہے، وہمیات کا اس میں دخل موجود ہے۔ وہمیات احساسات، جذبات، عواطف کے ہمراہ ہوتی ہیں اور اس کے پھر نتائج جو ہیں وہ انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ مکاشفے سے مراد ہماری یہ تھی کہ حجاب کا اٹھ جانا۔ کہاں سے حجاب کا اٹھ جانا؟ انسان حقائق سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، حقائق سے پہلے علمی رابطہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد عملی رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا انسان کی حقیقی قدر و قیمت انہی حقائق سے وابستگی کے اوپر ہے۔ اگر فقط علمی اس کی وابستگی ہے تو وہ علمی مرتبے کے اوپر کہلائے گا، اور اگر اس نے اسے حاصل بھی حقائق کو کر لیا ہے، جسے کہتے ہیں دارائی، یعنی اس کے ساتھ اس کا وجودی تعلق قائم ہو گیا ہے، تو یہاں پہ یہ آگے کا اس کے لیے مرتبہ ہے۔ بس علمی کے بعد، دانائی کے بعد دارائی ہے، جیسے علامہ حسن زادہ عمری رحمۃ اللہ علیہ کا کثرت سے یہ کلام اساتذہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دانائی کی بجائے دارائی کو تم حاصل کرو، اس مرحلے کو حاصل کرو۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہیں یہ ساری چیزیں، اگر یہی سفر انسانیت ہے حقیقت میں، وائلا خیالات میں ہر کوئی ہی ایک گم بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص تنہائیوں میں اگر خیالات کی دنیا میں کھو گیا ہے تو دیگر خیالات کی دنیا میں نہیں ہے، خیالات ہی کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حقائق سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ حقائق سے تعلق جوڑنے کے لیے حجاب کو ہٹانا ضروری ہے۔ انسانی نفس کے اوپر حجاب در حجاب ہیں۔ ان حجاب کے کشف کرنے کی وجہ، ان حجاب کے رفع کرنے اور دور ہونے کی صورت میں جو حقائق آپ کو علمی طور پہ
یا دارائی طور پہ عملی طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اس کو مکاشفے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا مکاشفے کے اپنے مراتب ہیں، اور اس کے انہی مراتب میں ملاکوتی بعض حقائق ملاکوتی ہیں، اچھا بعض اسی طریقے سے حقائق ہیں، مثلا آپ اس طرح کہہ لیں بعض حقائق برزخی ہیں، بعض حقائق جو ہیں وہ اس سے آگے کے ہیں، دنیا معنی سے تعلق رکھتے ہیں، تجرد تام سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا انسان اس دنیا کے حقائق تو ہم مادے اور اجسام کے ذریعے سے سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، جان رہے ہیں، لیکن ایک حقائق عالم برزخ کے ہیں، عالم ملاکوت کے ہیں۔ عالم ملاکوت کے حقائق کو کیسے جانیں گے؟ اس کا جاننا موقوف ہے ان حجاب کا اٹھنا۔ اگر حجاب نہیں اٹھیں گے تو یہ حقائق بھی انسان کو دکھائی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے اگلے ہمارے پاس حقائق کا مجموعہ آتا ہے کہ جو قیامت سے تعلق رکھتا ہے، عالم عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم عقل کے جو حقائق ہیں وہ بھی تبھی انسان کے لیے آشکار ہوں گے کہ جتنی مقدار میں کشف حجاب ہوگا، جتنی مقدار میں رفع حجاب ہوگا۔ لہذا یہ پھر انسان کے مراتب کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتیں دی ہیں اس مقام پہ، کیونکہ مکاشفے کا جو عمل ہے وہ انسان کے طہارت نفس و تزکیہ نفس کے اوپر بعض دیگر موقوف ہے، اور اس کی پختہ عزم اور زحمت اور کوشش پہ، کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم قدر تفصیل سے جانیں گے، ان نکات کو کہ کیا کیا شرائط ہیں مکاشفے کی۔ بہرحال انسان خیالات کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، علمی طور پہ بہت ساری چیزیں حاصل کیے ہوئے ہے، وہمیات کا شکار ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم یہ چیزیں جانتے بھی ہیں۔ مکاشفہ کہاں پر ہے؟ مکاشفہ تب ہے کہ جب حقائق سے پردہ اٹھے، حقائق سے حجاب اٹھے، تب مکاشفہ ہے۔ اگر حقائق سے پردہ نہ اٹھے تو مکاشفہ نہیں کہلائے گا، درست ہے؟ میں اسی طور پہ آپ کے سامنے ایک اور مطلب کو، کیونکہ ہم کئی واقعات پڑھ چکے ہیں، خواب جو ہے وہ سب سے بہترین راہ ہے مکاشفات کی، سب سے بہترین۔ مکاشفات بیداری میں بھی ہوتے ہیں، مکاشفات خواب میں بھی ہوتے ہیں۔ بیداری اور خواب میں معنی تبدیل نہیں ہوتا مکاشفے کا، اور جگہ بھی تبدیل نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پہ دیکھ رہا ہے اور ایک ہی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں، آپ کے خیالات کا تعلق جس سے قائم ہو رہا ہے وہ در حقیقت مہم چیز ہے۔ دنیا کے حوادث سے بھی تعلق قائم ہوتا ہے، اور انسان بعض اوقات تشخیص نہیں دے پاتا کہ میں یہ خارج میں ملاحظہ کر رہا ہوں یا باطن میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اشتباہات در اشتباہات کا شکار ہوتا ہے، بالخصوص جن کے لیے مسائل روانی قسم کے ہیں، حساس ہوتے ہیں نفوس، ان کے نفوس کے اندر مختلف معنی جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں سنایا کہ آیت اللہ حسن رمضانی تکراراً انہوں نے یہ واقعہ اپنے دروس میں ذکر کیا ہے، کہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں علامہ حسن زادہ عاملی کے پاس بھی جایا کرتا تھا، اور انہی ہی کے دستور کے مطابق اور مشورے کے مطابق عملی وظائف لینے کے لیے سید عبد الکریم کشمیری کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو سید عبد الکریم کشمیری سے میں نے ایک دن یہ کہا کہ آپ جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں وہ خارج میں کرتے ہیں یا اپنے باطن میں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خارج میں کرتا ہوں، اور یہ بات فلاسفہ اور عرفا کی قبول نہیں کرتا کہ میں باطن میں دیکھ رہا ہوں، میں خارج میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے سید عبد الکریم کشمیری، عرفان عملی کے اندر بہت اعلیٰ مقام کے اوپر تھے اور صاحب مکاشفہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا، اور ان سے میں نے کہا کہ اس طریقے سے میں نے سوال کیا ہے، اور میں نے کہا میں خارج میں دیکھتا ہوں۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ عرفان نظری کے آدمی نہیں ہیں، عرفان نظری کی دنیا کے نہیں ہیں، وہ عرفان عملی کی دنیا کے، اس لیے وہ جو کچھ دیکھیں اس کی تحلیل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ ابھی اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی چیز نہیں نکل رہی بلکہ باہر سے کوئی چیز آنکھوں میں پڑتی ہے، ممکن آپ کہیں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ آپ تحلیل نہیں کر سکتے، دیکھ رہے ہیں لیکن تحلیل
نہیں کر سن رہے ہیں لیکن تحلیل نہیں کر سکتے کہ کیوں میں دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیسے یہ نظام اور پروسیس اور سسٹم چل رہا ہے۔ لہذا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے اگر وظائف اور دستورات عملی لینے ہیں تو ان سے لیں، اور ان کے بہت سارے گردش بھی کرتے رہتے ہیں مختلف واٹس ایپ کی صورت میں، دیگر جگہوں پہ بعض جھوٹے منسوب بھی ہیں ان کی طرف۔ بہتر یہ کہ ان سے مربوط محکم اور قابل تائید کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس میں دستورات لکھے ہیں، آپ ان دستورات کو اختیار کر کے اس وظیفے کو انجام دیں، اس کے اثرات واضح طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ امور تکوینی امور ہیں کہ جو کوشش اور سعی کرتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ لیکن علامہ حسن زادہ عاملی نے انہیں کہا کہ آپ نے اگر تحلیل اس کی لینی ہے، اس کے تشریح کو پڑھ لینا ہے، تفسیر اس کی جاننی ہے، تو پھر ان کی طرف رجوع نہ کریں، مثلا آیت اللہ بہودینی کی طرف مثلا رجوع کریں یا میری طرف آپ رجوع کریں۔ واضح ہے، اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے، اب ہم مکاشفات کوئی نہیں کر رہے لیکن ان کے بیانات عرفان نظری کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ بعض افراد مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں، مکاشفات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عرفان نظری کی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور بعض جم ہوتے ہیں جیسے علامہ حسن زادہ عاملی کی یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں 27 واقعات انہوں نے ذکر کی، جن میں سے اکثر بیشتر ان کے مکاشفات ہیں، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیا۔ بس یہ حقائق کا آشکار کرنا ہے۔ مکاشفات میں آغاز میں انسان ایسا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط غیبی ہی امور کو دیکھتا ہے، یعنی عالم برزخ کی امور کو ہی دیکھتا ہے، دنیا کے حوادث کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا عرفاء کی نظر میں اگر برزخی حقائق کا مشاہدہ کرے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، دنیاوی حوادث کا مشاہدہ کرے تو قطعاً کمال نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے دنیاوی حوادث اول، پھر عالم برزخ میں جو حقائق ہیں دوم، ان دونوں کو کمال نہیں قرار دیا، جیسے رسالہ لب اللباب میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ان دروس کو آیت اللہ محمد حسین تہرانی نے لکھا تھا، تو یہ تالیف محمد حسین تہرانی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے چھپتی ہے، لیکن اصل میں یہ دروس ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ جو برزخی حقائق کا جاننا ہے وہ ایک مرحلہ ہے، اس سے عالی مرحلہ ہے کہ تجرد تام کے مرحلے کے اوپر فائز ہو، تجرد تام کو حاصل کرے، یعنی ہمت کو وہ بڑھاتے ہیں۔ بس یہ جو مکاشفات ہیں، اب دنیاوی حوادث کے حوالے سے بھی انسان دیکھ لیتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، بعض حوادث دیکھ لیتا ہے، اور ویسے ہی صادر بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ مثلا خواب اس نے دیکھا، ویسا ہی انجام بھی پایا۔ بعض خوابیں تعبیر رکھتے ہیں، بعض خواب تعبیر نہیں رکھتے، کہ 3 اقسام خوابوں کی گزر چکی ہیں کہ دوبارہ اسی مکاشفے کے باب میں تکرار ہوگی۔ اسی ضمن میں ایک میں آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کرتا ہوں، امالیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے۔ حنان بن صدیر سیرفی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فیما یرا النائم بین یدیہ طابق، کہ مثلا سوتے ہوئے جس طرح سے ایک انسان دیکھتا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے ٹائپ یا تھالی تھی، اور اس کے اوپر مغطن بمندیل مندیل کہتے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، اور کشف المندیل عن الطبق، اور اس تھالی سے یا بڑی سی ٹرے جو تھی اس کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا، فَإِذَا فِيهِ رُطَبٌ، اس کے اندر کھجور رطب اور تمر عربی میں کہتے ہیں، البتہ اس کے اپنے مختلف خصوصیات کے اعتبار سے یہ نام ہے۔ فارسی میں بھی رطب استعمال ہوتا ہے، جو کچی کھجور ہوتی ہے، پوری پکی بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال رطب اس میں تھے، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، انہوں نے اس سے کھانا شروع کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں ان کے قریب ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ ناولنی رطبتاً، مجھے بھی آپ کچھ عنایت فرمائیں اس سے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک کھجور مجھے دے دی، فَأَكَلْتُهَا، میں نے اسے کھا لیا، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی دوسری دے، انہوں نے دوسری بھی دی، وہ بھی کھا لی،
اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے میں مانگتا رہا یہاں تک کہ 8 کھجوریں میں کھا گیا۔ اس کے بعد میں نے 8ویں کے بعد 9ویں کھجور کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا حسبک، تمہارے لیے اتنی کافی ہے۔ کہتے ہیں فانتبہت من منامی، پھر میں اٹھ گیا، خواب سے اٹھ گیا، جاگ گیا۔ اگلے دن میں آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، حاضر ہوا تو ویسے ہی ایک اسی سے مشابہ بالکل اسی طرح کی ایک ٹرے ٹائپ یا تھالا ہوتا ہے یا برتن سا ہوتا ہے، تھیلی آپ کہہ لیں، تو وہ ٹرے ٹائپ پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر رومال یا کپڑا سے وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ گویا کہ مجھے وہی محسوس ہوا جو میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے وہ موجود تھی، ٹرے ٹائپ اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کی، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا امام صادق علیہ السلام نے، اور پھر اس سے ہٹایا کپڑا ٹرے سے، یا جو وہ بڑا سا تھال تھا اس سے کپڑا ہٹایا اور اس میں وہی کھجوریں تھیں، تو انہوں نے اس سے تناول کی امام صادق علیہ السلام نے۔ تو میں اس سے بڑا حیران بھی اس کے اوپر ہوا، اور پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ میں جعلت فداک، آپ پہ قربان جاؤں، مجھے بھی آپ عنایت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میں نے ان سے مانگی، یہاں تک کہ جب 8 میں کھا چکا تو میں نے کہا کہ اور یعنی 9ویں کھجور کا مطالبہ کیا، تو امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا لو زادک جدی رسول اللہ لزدناک، اگر میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دے دیتا۔ فاخبرته الخبر، پھر میں نے پورا خواب انہیں سنایا۔ فتبسم تبسم عارفا بما کان، کہتے ہیں تو وہ اسی مسکرائے ایسے کہ جیسے پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے، اس طریقے سے ان کی مسکراہٹ تھی۔ اب آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کو ایک نوع مکاشفہ حنان بن صدیر کا ہم قرار دے سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی یہ نوع حوادث دنیا سے تعلق رکھتی ہے، البتہ اس میں کمال کے کئی پہلو ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اور اس کے پھر مختلف اور نتائج بھی لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال کشف سوری جو ہے اس میں انسان حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے، کشف سوری میں حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ حواس پنجگانہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان 5 چیزوں سے وہ درک کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حس کیسے درک کر رہی ہے؟ حس کا ادراک اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو عوالم ہیں، برزخ کو آپ جان چکے ہیں کہ وہ تجرد ناقص ہے، اور عالم عقل کی ہے تجرد تام ہے، اس میں سورہ بھی نہیں ہے۔ آپ خواب میں صورتیں دیکھتے ہیں نا، خواب میں انسان کو جو دکھائی دیتا ہے بہت حقیقت کے عین مطابق دکھائی دیتا ہے۔ ابن عربی نے خود اس طرح سے ذکر بھی کیا اپنی کتابوں میں، اور اس طرح سے اور سمنانی کر کے ایک نام عارف بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا دقت کریں کیونکہ تحلیل، نفس کی تحلیل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے زحمت، کافی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ افراد کے جو ظاہری طور پر روانی یا نفسیاتی کہلاتے ہیں، اگر وہ اپنی سیرت کو درست کر لیں تو بقیہ کی نسبت تیز سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس تو ارتکاز کی قوت رکھتا ہے، صرف موضوع تبدیل کرنا ہے، یعنی ان کے نفس میں ارتکاز اور کنسنٹریشن کی بھرپور طاقت موجود ہے، اگر موضوع تبدیل کر لیں تو آگے راہوں کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اب مراقبہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ نگہداشت کا لفظ، یا اس کو ایک اور طرح سے کہہ سکتے ہیں توجہ تام الی اللہ تعالی۔ اب یہ وہ اصل رخ ہے، اصل کلید یہاں پہ ہے، جس کی اللہ کی طرف جتنی خالص توجہ جاتی جائے گی اس کے دریچے اتنے ہی نفس میں کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے خلاصہ عرفان اس کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آتش محبت نہیں نفس کے اندر لگے گی کوئی کمال انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ آتش محبت کے پھر اپنے آثار ہیں،
جیسے بھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو ہم عقلی طور پہ باتیں کریں، عقل کوئی احساسات جذبات نہیں رکھتی، لیکن محبت جو ہے وہ احساسات رکھتی ہے، جذبات رکھتی ہے، رونق رکھتی ہے، حرکت انسان کے وجود میں پیدا کرتی ہے، مدح اور ستائش اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ عقل مجرد، خالی عقل اگر ہو تو وہ بس ان معانی کا ایک ادراک کرتی ہے اور اسی سے وہ بھی ایک نوع لذت عقلی بھی موجود ہے، لیکن محبت کی چاشنی جدا ہے۔ محبت خدا کیسے پیدا ہوگی؟ اور رفا کا کہنا ہے محبت خدا توجہ تام رکھتے، اسی کو ذکر حقیقی بھی کہتے ہیں۔ پھر جتنی توجہ حاصل کرتا جائے گا اتنے مراتب طے کرتا جائے گا، جس کی جتنی کم توجہ ہوگی اتنے مسائل زیادہ ہیں۔ مثلا اپنے نفس کی طرف زیادہ توجہ ہے، وہ خوابوں میں خیالوں میں اٹھتے بیٹھتے اپنے نفس کی طرف توجہ ہے، کیونکہ نفس انسان کا بڑا قیمتی ہے۔ اس کے لیے اس موضوع کی ہم احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے اور احادیث سے رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ مطالب و معانی ایسے فرد کو بیان کرنے چاہیے کہ جو کسی مقام اور منزلت کی پر فائز ہو، وَإِلَّا قرآن کریم کی یہ آیت انسان کے لیے ایک مشکل ایجاد کر دے گی۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہدایت کے باب سے اپنے نفس کو نصیحت کرتے ہوئے اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ نفس کے ساتھ انسان جتنا مشغول ہوتا چلا جائے اتنی ظلمتوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے نفس کا جائزہ لے اتنا بالاتری کی طرف اور نشوونما پانے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس اس کے لیے بڑا مقدس ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین کریں، تقدس نفس انسان کی نگاہ میں اگر ظاہر ہوتا ہے تو وہ محاسبے کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ اگر جو واقعات انسان کے ساتھ گزرے ان کا محاسبہ شدید نہ کرے، نہیں جان سکتا کہ میں اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو کیا قرار دیتا ہوں۔ مثلا میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو سب سے بالا تر قرار دیتا ہوں، حوادث آگے بتاتے تم بالا تر نہیں ہو، لیکن اگر انسان ان حوادث کی پر غور و فکر نہ کرے وہ ظلمتوں میں رہ جائے گا، اسے نہیں پتہ لگے گا۔ مثلا ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ اس کی جہالت آشکار ہو گئی، بجائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتا وہاں پہ دوسرے سے دشمنی مول لینا شروع کر دیا۔ ایک جگہ انسان کی بزدلی آشکار ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہاں پہ اپنے بزدلی کا اعتراف کرتا دوسرے کو بھی اس نے بزدل کہنا شروع کر دیا۔ اپنے محتاجی کا احساس ہو گیا، اپنے بے علم یا بے صلاحیت ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہاں پہ اپنے آپ کو آشکار کر رہا ہے کہ نہیں میں بے صلاحیت نہیں ہوں۔ لہذا محاسبہ ہے کہ جو انسان کو منصف آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو تم یہاں پہ خطا کیوں پڑتے، اور یہ آئے روز ہمارے ہاں ہے۔ مثلا میں بے نظمی کی وجہ سے ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں، وہاں پہ اب نفس کے اندر تو ایک تلخی ابھرے گی، اس تلخی کو نفس جب آشکار میرے نفس کے اندر کرے گا، یعنی قوت خیال آشکار کرے گی، وہ اچھی صورت میں آشکار کرے گی یا سخت گیر اس کو بنا کے پیش کرے گی، سخت گیر بنا کے پیش کرے گی۔ انسان جان لے کہ یہ سخت گیر میرے نفس نے اس لیے بنائے کیونکہ اسے تلخی کا احساس ہوا ہے۔ ہاں اگر اس ذات سے محبت ہوتی تو یہ سخت گیری بھی آشکار نہ ہوتی، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، کیونکہ نفس کے اندر جو آپ کے معانی پائے جاتے ہیں وہی انشاء نفس کر کے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے نفس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے کہ میں نے عالم بننا ہے، ایک معنی پایا جاتا ہے کہ میں نے شجاعانہ قدم اٹھانا ہے، آگے بہادر بھی بننا ہے۔ دوسری طرف سے خوف آتا ہے کہ ممکن ہے کہ میں ان فلاں مسائل میں دوچار ہو جاؤں۔ چوتھی طرف سے ایک اور مسئلہ آپ کو پیش آ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے نفس کا صحیح مطالعہ نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا نفس تو ان سب سے خلط کر کے ایک کہانی بنا کے آپ کے وجود میں آشکار کر رہا ہے۔ مثلا انسان موت سے ڈرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ادھر سے سمجھتا بھی لشکر امام زمان علیہ السلام کا سپہ سالار ہے، اب خوابوں میں دیکھے گا میں سپہ سالار ہوں، لیکن سارے شہید ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ ہی بچ جائے گا۔ عمارت گر جائے گی، یہ پھر بھی بچ جائے گا۔ سب گولیوں کا شکار ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا۔ یہ جو بچنے کا دکھا رہا ہے در حقیقت وہ
خوف موت ہے، موت کا جو ڈر اور خوف ہے وہ اس کو بچا رہا ہے وہاں پہ. وہ یہ نہ سمجھے کہ حقیقت ہی اس طرح سے آشکار ہو رہی ہے، یا کسی سے کوئی شکایت ہے، اسے کسی بھی حوالے سے شکایت ہو سکتی ہے، بیجا بحث مباحثہ ہو گیا، ممکن ہے اس کی شخصیت پسند نہیں ہے، ممکن ہے اس کا کوئی عمل پسند نہیں ہے. اب وہ اس کے وجود کے اندر یہ معنی قبیح طور پہ موجود ہے. نفس جو ہے وہ ایک کہانی کی صورت میں بنا کے پیش کرے گا. دیکھو تم اس جگہ حق پر تھے اور یہ تھا، تم نے یہ کہا بھی، اور ادھر سے یہ مسئلہ پیش آیا اور وہاں پہ یہ ہو گیا. اب جو روانی افراد ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار افراد ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بالکل ایک حقیقت کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا وہمیات میں، مثلا اگر مردہ ہو آپ کے ہمراہ، ایک شخص سے مر گیا، آپ جانتے بھی نہیں ہیں، منہ بھی اس کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ بھی مثلا اس کا اکڑا رہ گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں گرم ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے جسم کو، والا سیدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً مردے کو سیدھا کرتے ہیں. وہ جس حالت میں رہ گیا پھر اسی حالت میں رہے گا. اور آپ جس جگہ پر ہیں وہاں اکیلے تھے، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ہوا بھی ہلکی ہلکی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں بھی بجنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا حالت آپ کی اس ٹائم ہوگی؟ ایسا لگے گا یا نہیں کہ یہ مردہ اٹھ کے چلنے لگ گیا؟ اور اگر چاند بھی نکلا اور اس کی نلاہٹ اس رات کی تاریکی میں پھیلی بھی ہو اور کچھ روشنی کو آشکار کر رہی ہو، اور ایک خوف کا منظر اس کے لیے طاری ہوگا. اتنے میں اچانک اس کے جسم سے تیز آواز آتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، جو مردے خانوں میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ انسان کا جسم پھولتا ہے، جب پھولتا ہے تو مثلا جوڑ اس کے بند تھے، اب کھلے کی اچانک آواز آئے گی اور اونچی آواز آتی ہے. اور یہ والی اب یہاں پہ وہ وہمیات کا شکار ہو رہا ہے. آپ اسے ہزار کہیں کہ یار تم نے نہیں، حقیقت میں وہ مردہ نہیں کچھ کر سکتا، وہ زندہ تھا تمہیں نہیں مار سکتا تھا، مر کے کیسے مارے گا؟ وہ نہیں یقین کرے گا. اب یہ جو حساسیت نفس کے اندر ایجاد ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ کئی اخباروں میں واقعات ایسے آئے ہیں، جیسا کہ غربی دنیا میں ہی، یورپین دنیا، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، بدروحوں کو اور ان چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات ہیں. تو مردہ خانے میں خاتون کام کیا کرتی تھی تو ادھر 2 دن چھٹی ہوتی ہے. تو آخری دن جب تھا تو وہ کسی جگہ مشغول، اس قدر مشغول تھی کہ اسے چھٹی کا احساس نہیں ہوا. جب باہر گئی تو سارے تالے شالے لگا کے سب چلے گئے. اب وہ اکیلی مردہ خانے میں. پہلی رات گزری، دوسری رات گزری. اب کھانے پینے کی تو چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی بھی، خصوصاً پانی تو ہوتا ہے، انسان مرتا تو نہیں ہے، بھوک پیاس سے تو نہیں مرتا، گرمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ دفتر بنا ہوتا ہے، آفیسز ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ایسی بند ہوئی کہ فون وغیرہ اس دور میں شاید چلتا ہی نہیں تھا، یا فون کیا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. وہ جب 2 دن کے بعد آئے تو وہ خاتون مری ہوئی تھی اور خوف سے مری ہوئی تھی. خوف اس قدر انسان کے اوپر اس طرح طاری ہوتا ہے. لہذا یہ واقعات آپ کے لیے بچوں کو جو کہانیاں جنات کی اور بھوتوں کی سنائی جاتی ہیں، ان کے توہمات اتنا قوی کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیں کوئی چیز تم نے دیکھی، وہ 100% یقین سے کہیں گے ہاں میں نے سفید روپ میں دیکھی تھی بدرو. اب بدرو سفید ہوتی ہے، یہ کہاں سے آیا نظریہ؟ بدرو تو سفید نہیں ہوتی، یہ غرب سے آیا، یورپ سے آیا. انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں کارٹون ٹائپ، وہ پوری دنیا میں پھر شائع ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں، وہی انہیں نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہمیات کا گہرا اثر ہے. ہم جب مکاشفات پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ وہمیات نہیں ہیں، اور یہ اضغاث الاحلام کو بھی نہیں ہم مکاشفات کہیں گے. یہ توجہ رہے زیادہ، یہ جو باتیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، یہ ہیں اضغاث الاحلام. مکاشفات کیا ہیں؟ مکاشفات یہ ہیں کہ عالم ملکوت اور عالم عقل، ادھر کے حقائق کو انسانی نفس کا کشف کرنا. ادھر کے حقائق کو انسانی نفس کا کشف کرنا، کیونکہ انسان اپنے وجود میں یہ جستجو رکھتا ہے کہ جانے اس کائنات کو. جیسے کہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں سائنسدان اس محاذ پر نکلے ہوئے ہیں،
کشف کر رہے ہیں کائنات کو، دنیا کو جاننا چاہتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے بہت قوی یہ حص ڈالی ہے، اس لیے چھوٹا بچہ جب پہلی چیز سیکھتا ہے تو وہ یہ سوال کرنا سیکھتا ہے۔ جس کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا، سمجھ جائے کہ اس کا انسانی سفر رک چکا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا۔ جس کے بھی ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا اور جستجو علمی اس کے اندر نہیں بیدار ہوتی، اس کا سفر انسانی ختم ہو چکا ہے۔ اسے کرنا پڑے گا، چارج کرنا پڑے گا، بیدار اپنے اندر کرنا پڑے گا، وَإِلَّا انسانی سفر اس کا آگے نہیں چل رہا۔ انسانی سفر چلتا ہی سوال کرنے اور علمی جستجو کے اوپر ہے، کیونکہ علمی جستجو کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ دارائی تک پہنچ جانا اور اسے پا لینا، وجودی اس سے تعلق قائم کر لینا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں دروازہ کھل پاتا۔ سعی اور کوشش جو کرے گا پا لے گا، کیونکہ امور تکوینی ہیں کہ جو کوشش کرے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جتنی مقدار کی کوشش اتنا حاصل ہو جائے گا۔ آئیں اب آپ اس جگہ پہ مکاشفات کے اوپر ذرا دقت کریں۔ دنیا مکاشفات برزخی حقائق اور مجرد تام عالم عقل کے حقائق کا کشف کرنا ہے۔ کشف کے اپنے پھر مراتب ہیں، بس کیا پہلی چیز آ گئی؟ حقائق کا کشف کرنا۔ اگر حقائق کشف نہیں ہو رہے تو وہ مکاشفہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ قید جب لگائی کہ برزخی جہان کے حقائق کا کشف کرنا اور عالم عقل جسے تجرد تام ہم نے کہا ادھر کے حقائق کا کشف کرنا، تو وہ حوادث بھی تو انسان کو بعض اوقات خوابوں میں رہنمائی کے طور پہ حاصل ہو جاتے ہیں جو دنیاوی حوادث سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی مکاشفات کے باب سے ہی ہے، اور یہ بھی حقائق غیبی ہی کی جانب سے آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی حقائق غیبی سے آپ کے تک یہ معنی منتقل کیا گیا ہے اور الہی عنایات ہیں۔ لہذا بات اپنی جگہ اسی طرح سے رہ جاتی ہے کہ حقائق غیبی یعنی برزخی حقائق اور عالم عقل کو کشف کرنا، یہ کشف سائنسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ سائنسی جو طریقہ کار ہے وہ صرف جسم اور مادے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اوپر خوب غور و فکر کریں۔ اگر دنیا کے مادی آپ نے احوال حاصل کرنے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ عرفاء کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اس فن کے ماہر سائنٹسٹ کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر آپ نے اجسام مادی کے حقائق کو حاصل کرنا ہے تو کس کی طرف رجوع کریں گے؟ جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا اگر آنکھ کے حقائق مادی آپ نے جاننے ہیں، آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے۔ دل کے حقائق مادی جاننے ہیں تو ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے۔ اگر آپ نے کہکشاؤں کے بارے میں جاننا ہے تو ماہر مثلا فلکیات یا ماہر نجوم سے پوچھیں گے، یا فزکس کی دنیا میں جا کے اس کا جائزہ لیں گے۔ زمین کیا ہے، کن عناصر سے بنی ہے، ایک عنصر کیا کام کرتا ہے، ایٹم ہے، ایٹم پروٹون اور نیوٹرون الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا، اس کے اندر میں پھر عناصر انہوں نے نکال لیے، پھر ان عناصر کے حوالے سے گفتگو ہے۔ یہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ بلا شک و شبہ سائنس کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے حقائق غیبی کو جاننا ہے، برزخی حقائق کو جاننا ہے، عالم عقل میں جو موجود حقائق ہیں اسے جاننا ہے، تو پھر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ ایک ہے علمی انداز، وحی کی طرف رجوع کریں گے۔ عقلی طور پہ فلاسفہ اسلامیین حکمت مطالعہ کی طرف مثلا رجوع کریں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے نفس کے ذریعے سے کشف کرنا ہے پھر عرفاء کی طرف رجوع کریں گے۔ واضح بات، وحی ہمیں آ کے مطلقاً تمام جہانوں کی سیر کراتی ہے وحی، لیکن وحی کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، بشر ہے، اس کی اجتماعی، سیاسی، انفرادی تمام زندگی کے مراحل میں کیا ہے؟ اس کی ہدایت ہے۔ بہرحال وہی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ فرشتے کا ہمیں وحی نے بتایا، کتاب کی نزول کا وحی نے بتایا، جنت جہنم کا وحی نے بتایا، حساب کتاب، محشر، قبر میں سوال، یہ ساری چیزیں کس نے ہمیں بتائیں؟ وحی نے ہمیں بتائی۔ اس لیے وحی غیبیات کا سب سے بہترین، جامع ترین، محکم ترین ایک ہمارے پاس ذریعہ اور سورس ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
اچھا اگلا طریقہ عقل بھی ہے. فلاسفہ اسلامیین، اسلامی حکماء عقل کے ذریعے سے بڑھے، انہی حقائق کو انہوں نے عقلی طور پہ جانا. عرفا نے کیسے جانا؟ مکاشفات کے ذریعے سے. عرفا نے کس طرح سے جانا؟ مکاشفات. ہم اس باب میں ہیں، مکاشفات کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں. جس کی صحیح اور کوشش مکاشفات کے ذریعے سے حقائق کو جاننا نہیں ہے، عرفان نظری پڑھنا اس کے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں ہے. صحیح ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. وہ عقلی طور پہ جاننا چاہتا تھا تو اس سے فلاسفہ کو پڑھے. اگر وہ وحی کے ذریعے سے جاننا چاہتا تھا، مفسرین اور محدثین اور فقہا کے دائرے میں رہے. اور اگر اس نے سائنسی طور پہ صرف مادی جہان کو ہی جاننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سائنٹسٹ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں آ جائیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم یہ عرفان نظری کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پیش نظر کیا ہے؟ ہم کوشش کریں کہ مکاشفے کی صلاحیت کو پیدا کریں، مکاشفے کے ذریعے سے حقائق کو درک کریں، مکاشفے کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں. یہ تو ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. مکاشفے میں حقائق کو کیسے جانا جائے گا؟ اس کے لیے ایک ہم مقدمہ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو قوت عطا کی ہے. مثلا قوت بصارت کس کے پاس ہے؟ نفس کے پاس یا جسم کے پاس ہے؟ نفس انسانی کے پاس ہے. اسی لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر بھی دیکھ لیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ قوت سماعت انسانی نفس کے پاس ہے یا جسم کے پاس ہے؟ نفس کے پاس ہے. یہاں پہ ایک کشف سوری اس لیے اس کا نام انہوں نے رکھا کیونکہ صورت، حواس جن چیزوں کو درک کرتے ہیں اس صورت میں یہ حاصل کرتے ہیں. اب اس کا جو مرحلہ ہے یہ دو مرحلوں کے اوپر ہے. کشف سوری، مکاشف سوری کس طرح سے ہے؟ دو مرحلوں پہ. ایک دفعہ آپ خود اپنے اندرون میں دیکھتے ہیں. اندرون میں کیسے انسان دیکھتا ہے؟ سوال پیدا ہوگا یا نہیں؟ ہم نے کیا اس کا جواب پڑھا کہ اندرون میں دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ یعنی کہاں پہ دیکھتا ہے اندرون میں؟ خواب میں دیکھے، خیالات میں دیکھے، جہاں پہ بھی دیکھتا ہے. کہاں دیکھ رہا ہے؟ حصے مشترک. وہ LED حصے مشترک، ہم نے نام اس کا رکھا. وہ اللہ نفس کے اندر کوئی پارٹیشن نہیں ہے جیسے سر، ہاتھ، پاؤں اس کا ہے. حصے مشترک کے بارے میں انشاءاللہ جداگانہ طور پہ تفصیلی درس پڑھیں گے. بہت عظیم نعمت الہی ہے. وہ باہر سے بھی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ اسی کی LED کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور اندر سے بھی. لیکن اس کے اوپر ظاہر کون کر رہا ہے؟ اس سافٹ ویئر کا نام کیا ہے جو ظاہر کر رہا ہے؟ کیونکہ حصے مشترک تو LED کی مانند ہے نا. نفس ہمیشہ ادھر ہی دیکھتا ہے. نفس جب بھی دیکھے گا تو اسی کے اوپر دیکھے گا، حصے مشترک کے اوپر. مثلا ہمیں دیوار اور عرفا کے مطابق یا ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ مادی دنیا میں جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ براہ راست دکھائی دے رہی ہے یا واسطے کے ذریعے سے؟ وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ نفس، یعنی حواس نفس کے حوالے کرتے ہیں اور حصے مشترک کے اوپر آشکار کرتے ہیں اسے. آپ حصے مشترک کے اوپر اصل میں دیکھ رہے ہیں. حصے مشترک نفس کے پاس ہے نا آپ کے. نفس اس کا ہم سر، ٹانگے، ہاتھ، پاؤں کی مانند نہیں اسے شو کر سکتے. ایک قوت ہے حصہ مشترک. خود انسان یہ محسوس کرتا ہے اپنے نفس میں. میں نے عرض کیا نا، یہ جو نام ہم نے رکھے یہ سمجھنے کے لیے رکھے ہیں. صحیح، یہ ہم نے خود نام رکھے کیونکہ احساس کریں یہ قوت میرے پاس ہے. مثلا میں احساس کر رہا ہوں کہ میرے پاس حس کی قوت ہے، لمس کی یعنی قوت ہے. لمس کی قوت کا میں جب احساس کرتا ہوں تو اب اس قوت کا نام کیا سمجھنے کے لیے رکھوں؟ کیونکہ کائنات میں یہ عام رائج امور میں سے ہے کہ جب چیزیں کشف ہوتی ہیں اور متعدد سے متعدد ہوتی چلی جاتی ہیں تو پہچان کے لیے نام گزاری شروع کر دیتے ہیں ہم. یہ ہر چیز کا کیا رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ نام. مثلا آپ کے موبائل میں 200 کانٹیکٹس آ گئے، 200 نمبر آئے. اب آپ کیسے پہچانیں گے ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے؟ ناموں سے. آپ خود نام رکھیں گے نا اس کا. کوئی کہے گا کہ یار یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نام ہو اس کا؟ آپ کہیں گے کہیں پہ بھی نہیں، میں نے اس کا نام یہ رکھا کیونکہ ایک چیز موجود تھی. آپ اپنے نفس میں قوتیں پا رہے ہیں، ان قوتوں کی نام گزاری کریں، پھر اسے آپ تعقل اور تفکر کر کے منظم تر منظم کرتے چلے جاتے ہیں.
تو یہ منظم سے منظم کرتے چلے جاتے ہیں ان مباحث کو، اسی طرح سے یہ آشکار ہوئی۔ آج کے دور میں ان سب کے نام پڑ گئے، سائنٹسٹ اور سائنسدانوں نے اپنے نام ایجاد کی، اسلامی حکماء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تاریخ در تاریخ ہزاروں سالوں سے۔ تو ارسطو کے دور میں ہی یہ بہت سارے نام اپنے طور پہ ایجاد ہو گئے اور اسی طرح سے پھر کتابوں میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی طور پہ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں عیب اور مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کہاں پہ یہ آشکار ہوتے ہیں؟ حصے مشترک کے اوپر آشکار ہوتے ہیں۔ حصے مشترک کو انہوں نے نام دیا ہے کہ مختلف جس طرح سے نالیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ذخیرہ کر رہی ہیں، چیزوں کو آشکار کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو لینا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 10 گھروں سے نالیاں نکل رہی ہیں اور وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ گر رہی ہیں۔ تو یہ جو نالیاں ہیں انہیں آپ کے حواس، انہیں کہتے ہیں حواس۔ یہ حواس سب کچھ کہاں آشکار کر رہے ہیں؟ حصے مشترک میں، اور نفس حصے مشترک کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہے۔ اس کو پھر ہمارے لیے بہت اہم مسائل بھی در سے حل ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے حوادث انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک نو روانی ہو جاتا ہے۔ خصوصاً یہ جو جنگوں میں شرکت کرتے ہیں تو بم بہت زور سے پھٹا جس کی وجہ سے ان کے وجود کے اندر ایک تکراری آواز پیدا ہو گئی، مسلسل وہ آواز سن رہے ہیں اور اس سے خوف اور عجیب سی کیفیت میں۔ کان ان کے سالم ہیں لیکن اب وہ ان کے وجود کے اندر ایک ضبط ہو گئی۔ تو یہ جو وجود میں خلل پڑا ہے اس کی وجہ سے بار بار حصے مشترک کے اوپر وہ آشکار ہو رہی ہے۔ وہ جب تک نفس کے اندر درست نہیں ہوگا، نفس تو حصے مشترک کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے آس پاس جو مرضی آپ کر لیں اسے کوئی خبر نہیں ہو رہی، وہ حصے مشترک سے دیکھتا، سنتا، چکھتا اور ساری چیزیں ہیں۔ حصے مشترک تک جو معلومات پہنچتی ہیں وہ ایکوریٹ کب ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی جیسے کہ یہ خبروں میں پاکستان کے چھپا کہ پاکستان کے سب سے لذیذ کباب وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو مینڈکوں کے گوشت کے مکس کرنے سے بنائے گئے ہیں۔ اب آپ اس میں قورمہ مسالہ ڈال دیں تو انسانی نفس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مینڈک ہے یا چوہا ہے؟ تو کوئی پتہ نہیں لگا، اسے قورمہ مسالے کا ٹیسٹ اندر نفس کے پہنچا ہوا ہے، آپ وہ کچھ بھی لا کے ڈال دیں۔ یا جیسے ایران میں گوشت مہنگا ہو گیا تو پاکستان میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم بس سٹاپ، ویگن سٹاپ وغیرہ سے گزرتے تھے، اب ویگنوں کے اوپر جو سفر کرتا ہے وہ بہت متوسط طبقہ یا غریب طبقہ ہی ہے، تو تب ایک عام جو ہے بالفرض اگر 30 روپے کا آتا تھا تو وہ کس طرح سے اشتہار لگا کے بیچ رہے ہیں، یعنی اس نے سپیکر لگایا ہوا ہے، ریکارڈ کر کے آواز ڈالی اور خوب اونچی کہ خالص انار کا جوس یا آم کا جوس 2 روپے 2 روپے، کیونکہ یار اصل آم جو ہے وہ 15 روپے یا 30 روپے کا ہے، تو یہ خالص دودھ، چینی دودھ کے ساتھ آم یہ کیسے 2 روپے کا ہے؟ تو انہیں ٹیسٹ چاہیے۔ ایران کے اندر بھی ابھی ایسا ہی ہے، گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اب ادھر خالص گوشت مثلا بالفرض پاکستانی 2000 روپے کا ہے، یا ادھر آپ یہ کہہ لیں کہ 2.5 لاکھ تومان یا 2 لاکھ تومان کا ہے، تو وہ آپ کو 2 کباب دے رہے ہیں 30,000 تومان میں۔ ٹیسٹ تو وہی ہے، ٹیسٹ میں آپ کو فرق نہیں لگے گا، تو آپ کہیں گے یار یہ خالص ہی ہوگا، حسن ظن نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب 2 دن نہیں کچھ کھا پی سکتا پھر پتہ لگتا ہے یہ خالص نہیں تھا، کیونکہ اگر گوشت ہوتا تو ہضم ہو چکا تو انہوں نے کچھ اور اس میں ڈالا ہوا تھا۔ لہذا انسان اپنے وجود میں ٹیسٹ کرتا ہے۔ اگر زبان ہی سارے ٹیسٹ، زبان ایک بڑا ذریعہ ہے، یہ خود ایک اور بحث ہے کہ اعضاء کا حواس سے کیا تعلق ہے۔ اعضاء کا سالم ہونا ضروری ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے باطن کے ذریعے سے ساری چیزیں حس کر رہا ہے۔ یہ اصل میں قوت خیال ہے جو قلم فرسائی کرتی ہے اور قلم چلاتی ہے اور حصے مشترک کے اوپر عیاں کرتی ہے۔ بس یہ کون عیاں کر رہا ہے؟ قوت خیال۔ قوت خیال کیسے کر رہی ہے؟ قوت خیال کو جو معنی یا جو صورت اسے دستیاب ہوتی ہے اسے وہ صورت گری کر دیتی ہے، یعنی اس کی فلم بنا دیتی ہے، اس کی تصویر کشی کر دیتی ہے۔ یہ جملہ ہم یہ والی بات تفصیلی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہ تکرار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس مطلب کو اچھے طریقے سے جانیں۔
یعنی جو معنی میرے نفس کے حوالے کیا جائے، معنی بدون صورہ ہوتا ہے، جو معنی میرے نفس کے حوالے کیا جاتا ہے یا جو صورت میرے حوالے کی جاتی ہے نفس کے، قوت خیال کیا کرتی ہے اس کی، یعنی قوت خیال ایک ویڈیو کیمرہ ہے جو تصویر کھینچتا بھی ہے اور ویڈیو بناتا بھی ہے۔ وہ بنا کے کہاں پہ دکھا رہا ہے؟ حصہ مشترک پہ دکھا رہا ہے، ہم نے نام اس کا حصہ مشترک رکھ دیا۔ اور نفس جب اسے دیکھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اندر دیکھ رہا ہے یا باہر دیکھ رہا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا، صحیح ہے، کیونکہ باہر بھی جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اندر ہی کے وہ ذریعے سے ہے، اندر ایک اہم اس میں واسطہ بن رہا ہے۔ بہرحال اب یہ جو حقائق غیبیہ ہیں، یہ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر طہارت نفس کرے انسان، تزکیہ نفس کرے، کہ آج انشاءاللہ تیزی سے چند شرائط پڑھیں گے، ان شرائط کی تفصیل ہم اس مقام پہ نہیں پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں آئے گی۔ اس مقام پہ جہاں پہ بھی ان شرائط کی تفصیل کی ضرورت ہے تو علم اخلاق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یا عرفان عملی کی طرف۔ عرفان نظری کی بحث سے وہ باہر ہے، کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ اخلاق عملی اور عرفان عملی کی طرف۔ خلاصہ کلام اب ہوتا یہ کہ انسان نے جب طہارت نفس ہوئی، برزخ کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ تجرد ناقص یا تجرد تام؟ تجرد ناقص، ادھر چیزیں حقائق ہی صورت میں موجود ہیں مادے کے بغیر۔ حقائق کس طرح موجود ہیں؟ صورت میں۔ مثلا اس دنیا میں حقائق کیسے موجود ہے؟ صورت اور مادہ ہر دو کے ذریعے سے۔ لیکن جو برزخ میں پہنچی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس یہ چیزیں طول یعنی مقدار موجود ہے، وزن موجود، یعنی مادہ موجود نہیں ہے، مقدار موجود ہے۔ اور وہاں پہ بھی مادے سے کیا مراد ہے؟ مادہ بالآخر ارتقا کرتا ہے اور صورت اختیار کر لیتا ہے، جیسے نطفہ ہے یہی جسم بن گیا، یہاں پہ مادے سے بالخصوص یہ مراد ہے۔ صحیح ہے کہ ارتقائی سفر اس طرح سے استکمال نہیں ہے، برزخ میں طلب کمال نہیں ہے، تکامل ہے، برزخی تکامل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو نشو و نما ہے اور اس کے بعد مرحلہ در مرحلہ طے ہونا، وہ صرف اس دنیا کے ساتھ خاص ہے۔ برزخ میں پہنچا ہوا مقام ہے آپ کا، جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس کی مقدار ہے۔ ہمارے نفس کو وہاں پہ اب نفس انسان جب اپنے وجود کو تزکیہ کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، تو یہ آئینہ بن جاتا ہے ابتدا میں۔ ابتدا میں کیا بنتا ہے؟ آئینہ۔ اور برزخی جو حقائق ہیں، جو جہان ہے، اصل جہان، صحیح ہے، اصل جہان یعنی ابھی ہم دوربین کے ذریعے سے کہکشاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ دوربین کیا ہے؟ وہ آئینے کی مانند ہے۔ ادھر بھی دوربین ہے، جب تزکیہ نفس کیا تو ہم نے اپنی دوربین کا وہ جو ہے شیشہ وہ صاف کر دیا، صاف کر لیا، تو اب دور سے برزخی حقائق نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھ کہاں پہ رہے؟ اپنے پاس، لیکن کس کو دیکھ رہا ہے؟ حقائق برزخی کو۔ واضح بات، دیکھ رہا اپنے پاس ہے، یعنی قوت خیال حصے مشترک پہ اسے عیاں کر رہا ہے، لیکن ہے کیا؟ برزخی حقائق۔ یہ مکاشفہ ہے اول، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت جو مکاشفے کی ہے وہ یہ ہے کہ دوربین سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اپنی دید اس نے بڑھا لی، اب براہ راست دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ کس کو رہا ہے؟ برزخ کو۔ یہ دوسری صورت ہے، صحیح ہے۔ یہ جو کشف سوری ہے، کشف سوری میں صورت اس کو ملاحظہ کرتا ہے۔ صورت کو ملاحظہ کرنے کے لیے حواس چاہیے، درست ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ اچھا میں اس مرحلے پہ کشف سوری کا برزخی آپ نے مرحلہ تو بیان کیا، لیکن تجرد تام کو نہیں بیان کیا آپ نے۔ ہاں، تجرد تام کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ اسے بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی دید اتنی بڑھا دی، اپنی نگاہ یا نفس کو اتنا اس نے قوی کیا، اتنا قوی کیا کہ عالم عقل میں جھانک کے اب دیکھ رہا ہے۔ وہ عالم عقل میں جب دیکھتا ہے تو غیبیات سے یعنی غیب سے اسے معنی عطا ہوتا ہے، ادھر تو سورہ نہیں ہے، کیا اسے عطا ہوتا ہے؟ نفس کو معنی حاصل ہوگا۔ اس معنی کو قوت خیال فوراً اسی کی مناسبت سے کیا بنا دیتی ہے؟ تصویر بنا دیتی ہے۔ جیسے فرشتے کا تعلق عالم عقل سے، جناب جبریل علیہ السلام، جناب مریم علیہ السلام نے جب جناب جبریل کو دیکھا تو چونکہ ان کی قوت خیال تصور گھبرا رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ نامحرم میرے لیے نہ ہو، یعنی جب احساس ہوا کہ ہے
تو خوف خاتون کو پیدا ہوتا ہے نا کہ کوئی دیکھنے والا نامحرم نہ ہو، تو وہ مرد کے حوالے سے سوچی تھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو وہاں پہ ان کی قوت خیال میں تصرف یا جبریل علیہ السلام نے کیا یا ان کو خود قوت خیال نے ایک بہترین جوان کی صورت میں انہی کے باطن میں دکھایا۔ اب عالم عقل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صورت نہیں رکھتے جناب جبریل علیہ السلام، لیکن یہاں پہ قوت خیال نے ان کے کیا کر دیا، دکھایا اس طرح سے۔ یہ ہمارے پاس مکاشفہ سوری ہے۔ یہاں پہ خواب بھی اسی طرح ہے، خواب میں بھی مکاشفہ ہے، بیداری میں بھی مکاشفہ ہے، لیکن قوت خیال اسے صورت دیتی ہے اسی کی مناسبت سے، اور بعض اوقات وہ عین حوادث ہوتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہم 3 مراحل آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ زمینی حوادث کے بارے میں بھی انسان دیکھتا ہے، جیسا دیکھا ویسے ہی ہوا، یا زمینی حوادث کا معنی تو عطا ہوا اور قوت خیال نے اس سے منسلک سازگار معنی وجود دے دیا، جیسا کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ سوکھی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب یہ معنی تو پہنچ گیا، قحط آ رہا ہے، لیکن قحط سے مناسبت رکھنے والا ایک واقعہ قوت خیال نے اس کی حصہ مشترکی پر آشکار کر دیا۔ ادھر معبر کی ضرورت ہے، وَإِلَّا انسان اور عرفا کے مطابق ظلمتوں میں ہی رہ جائے گا، یعنی کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ جہالت کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں، اندھیروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ جتنی آپ روشنی، سورج کی بھی روشنی بندے پہ ڈال دیں، جاہل ہے تو وہ اندھیرے میں ہی ہے۔ صحیح ہے؟ ادھر سے مراد کوئی کیمرے کی روشنی یا خوشبوئیں چھڑکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی ایک جہالت کی بدبو یا جہالت کی ظلمت میں ہے۔ تو اسے معبر جناب یوسف علیہ السلام نے معنی آشکار کیا۔ یہ بھی زمینی حوادث سے تعلق رکھتا تھا، بس زمینی حوادث 2 طرح سے سامنے مکاشفے میں ایک نو آ سکتے ہیں۔ البتہ اس کو ہم مکاشفے سے تعبیر حقائق کے عنوان سے کر رہے ہیں، وَإِلَّا ہمارے ہاں حجابوں کا اٹھنا ہے مکاشفہ۔ یہاں پہ عزیز مصر کے لیے حجاب نہیں اٹھا، معبر کی ضرورت آئی، اس نے حجاب اٹھا کے دیا، درست ہے؟ وَإِلَّا یہاں پہ کشف حجاب مہم ہے۔ تو حقائق چونکہ اس نے در کی ایک حقیقت کو، اس لیے اس کا نام آپ ایک نو سمجھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا اور رفا کی مکاشفے سے مراد برزخی حقائق اور عالم عقل کے حقائق کا جاننا ہے۔ اب برزخی حقائق کیسے وہ دیکھے گا؟ مثال کے طور پہ ایک مومن ہے، اس کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے جناب اویس قرنی۔ جناب اویس قرنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے یہ واقعہ، اور معتبر اور مستند واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغات کے لیے قبیلے کی طرف گئے ہوئے تھے، واپس ہوئی تو لیٹ ہو گئے، مغرب کے قریب وقت تھا، چلے گئے وہ۔ جب واپس آئے ہیں تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خوشبو سونگ رہا ہوں، صحیح ہے، یا جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ بقیہ کو یہ خوشبو آتی تھی؟ بقیہ کوئی بھی خوشبو ان کی آتی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو خوشبو ہے ان کو مکاشفے میں حاصل ہو رہی ہے، نفس ہے کہ جو کشف کر رہا ہے حقیقت وہ ایسے قرانی کو، حقائق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور قوت خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آفا کے مطابق وہ اس کو تصویر کشی کر کے دے رہی ہے۔ یہ کشف سوری ہے، یہ مکاشفہ سوری ہے۔ حتیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بوسہ دیا کرتے تھے، مثلا پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے تھے اور یا کندھے کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو بعض امہات المومنین اعتراض کرتی تھیں، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی خوشبو ان سے سونگتا ہوں۔ بقیہ کو تو کوئی جس نے اعتراض کیا آگ لگی ہوئی تھی اندر اس کے، ایک کے لیے آگ لگی ہوئی ہے اور ایک جنت کی خوشبو سونگ رہے کیسے؟ یہ حقائق سے تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت فاطمہ علیہ السلام ان کا مکاشفہ سوری انہیں خوشبو کی صورت میں نظر آتا تھا، یعنی یہ احساس نفسانی ہے ان کا، لیکن حقیقت سے تعلق کی بنیاد پر ہے، نہ کہ خیالات کی دنیا میں۔ خیالات کی دنیا میں تو اپاہج ترین بچہ بھی سب سے باکمال بچہ ماں کو لگ رہا ہوتا ہے، وہ محبت نے وہ اس کے ذہن میں یہ خیالات ڈالے، حقیقت سے تو نہیں ہے تعلق۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت سے تعلق ہے۔ جناب جبریل، یہ آپ نے سونگنے کے حوالے سے کشف سوری، چونکہ حواس پنجگانہ ہیں
تو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی مثالیں آپ کو رفع کی کتابوں میں ملیں گی. بس آپ نے خوشبو کے حوالے سے دیکھے یہ دو واقعات. اسی طریقے سے دیکھنے کے حوالے سے جناب مریم علیہ السلام کا اپنا واقعہ دیکھا. صحیح ہے کہ انہوں نے حقیقت جناب جبریل ہی کو دیکھا اور حقیقت میں دیکھا، لیکن جو دکھائی دے رہا ہے وہ کس صورت میں ہے، اور دیکھ رہی ہیں جناب جبریل علیہ السلام کو اپنے باطن میں. اسی طرح داہیہ کلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت جوان تھے عرب کے، اور اکثر تجارت کی غرض سے سفر میں رہا کرتے تھے، کم ہوتے تھے مکہ میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جناب جبریل آتے تو کس صورت میں نظر آتے؟ داہیہ کلبی. سوال پیدا ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی صورت میں کیوں نہیں نظر آتے تھے؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام جناب جبریل سے افضل ہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی شکل اختیار کریں. فرشتہ جو ہے وہ تصرف اس طور پہ کر سکتا ہے کسی کی شکل کے حوالے سے کہ ڈھال کے اپنے آپ کو ظاہر کرے، یا قوت خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشکیل کر رہی ہیں. لہذا امیر المومنین علیہ السلام بالاتر و افضل ہستی ہیں کہ کوئی ان کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا سوائے خود ان کی ذات کے. ہاں اگر انسانی سوچ اور انسانی خیال خود سے گھڑنا چاہے اور نام اس کا علی بن ابی طالب علیہ السلام رکھ دیں تو یہ نام اس نے رکھا اپنے. مثلا ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، ایک کوئی خطیب کی باتیں سن رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام کا نقشہ کھنچتا ہے، یا ٹی وی پہ کسی نے شکل بنائی اور آپ کو اچھی لگی، جب نام سنیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ تصویر آ جائے گی. تو یہ حقیقت میں امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے، بے شک خواب میں آئے یا آپ کو بیداری میں آئے، کیونکہ آپ کے نفس نے یہ نام رکھ دیا، آپ کے نفس نے خود اس کو گھڑا ہے. لیکن ایک دفعہ حقیقت میں امیر المومنین علیہ السلام اپنی صورت کو عیاں ہمارے لیے کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ دیکھ رہے نفس، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھا آپ نے. اسی طریقے سے لمس کرنے سے کہ تفسیر قمی اور بعض ہماری کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اہل سنت کتب میں بھی بہرحال ضعیف اسانید سے وارد ہوا ہے. کہتے ہیں جب میں معراج کے اوپر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سینے کے درمیان یا پشت کمر میں، یا سینے، ہماری کتب میں سینے کے درمیان کا تذکرہ ہے، اپنی انگلی رکھی جس کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک یا آسمان و زمین میرے لیے روشن ہو گئے، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. آپ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اعضائے جسمانی نہیں ہیں. یہ قوت خیال نے اس چیز کو، برودت ہاتھ یا انگلی، یہ قوت خیال نے اس کو تشکیل دیا. مکاشفہ سوری ہے، یعنی وہ واقعہ حقیقی ہے جو اللہ نے انہیں عنایت کیا، ان کے نفس کو ٹھنڈک محسوس ہو گئی. جب آپ کو اتنا وسیع علم اگر آپ دیکھیں، مثلا ہمیں اپنی ہی ذات کی یہ محدود حدود کے دائرے میں کوئی علم ملے تو ہم ایک سکون محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ تو وہاں پہ اب گرمیوں کے دن ممکنہ ہوں یا گرمی شدت سے ہوتی ہے عرب میں، تو وہاں پہ جو سکون کی کیفیت ہے وہ عموماً کس میں، ٹھنڈے پانی میں یا ٹھنڈک میں حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ یہی صفات مشروبات کی بھی وارد ہوئی ہیں. ٹھنڈے علاقوں میں جائیں تو ممکن ہے انہیں گرم مشروبات کی مثالیں دینے پڑیں، کہیں گے ہر جگہ ہی ٹھنڈ، ادھر بھی ٹھنڈ کھا رہے ہیں، اور پھر ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈی نہر. لہذا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مکاشفہ سوری ہے وہ کیا ہوا؟ ٹھنڈک کی صورت میں. اب یہ احساس لمس ہے، یہ لمس کا احساس کیا. وَإِلَّا حقیقت کیا ہے اس میں؟ حقیقت میں انہیں غیبی علوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنایت کی ہے. وہ جو ایک وافر علم اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا، اس کے نفس کے اندر ایک احساس تھا، اس احساس کو جو صورت عطا کی وہ اس طرح سے صورت دے دی. یہ انسان کی بنائی ہوئی صورت ہے، نہ کہ حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی اثر ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام سے ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص نے آ کے کہا کہ فلاں شخص نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس کی شدید مذمت کی، کہا کہ نہ بیداری میں رب نظر آتا ہے نہ خواب میں رب نظر آتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نظر آئے. بہرحال یہ آپ دیکھیں مکاشفات سوری، اس کو کیوں سوری کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حقائق صورت میں آپ کو احساس کر رہے ہیں، صورت میں دکھائی دے رہے ہیں،
اور جو صورت ہے وہ اسی مناسبت سے حس کے ساتھ رابطہ قائم کر رہی ہے۔ اب ہم بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے جان سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ممکن ہے ایک انسان ایک عمل انجام دے، وظیفہ انجام دے، ظاہر ہو اس کے لیے کوئی معنی، لیکن وہ صورت میں اور مادی صورت میں ہے، یعنی مقدار اس کی موجود ہے، رنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ آیا یہی ہے کہ جو حقیقت ہے؟ یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ برزخی امور سے، کیونکہ برزخ میں ہم نے تجرد ناقص رکھا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں عرفاء کی ہمت ہے کہ وہ تجرد تام کی طرف جائیں۔ بس ابھی ہم نے دیکھنے کی اس میں دیکھا کہ مکاشفہ سوری صورت سے ہے، اور صورت کس سے دکھائی دیتی ہے یا حس ہوتی ہے؟ حواس سے۔ حواس میں بصارت کو دیکھ لیا، سماعت آپ نے دیکھا کہ سنائی دینا۔ سنائی دینے کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوتی تو گھنٹی کی شدت آواز انہیں سنائی دیتی تھی۔ صحیح؟ اب یہ جو سنائی دے رہی ہے حقیقت میں وہی ہے، لیکن وہ جو ان کے لیے مکاشفہ ہو رہا ہے اور ان کا نفس جس صورت کو دیکھ رہا ہے وہ صورت اس طریقے سے ہے۔ یعنی یہ تمثلات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تمثلات اور مکاشفات اس باب میں ایک ہی معنی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنے کے، سننے کی، اسی طریقے سے لمس کرنے کی برودت کا احساس جو ہے، اور سونگھنے کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے چکھنے کے حوالے سے، صحیح ہے، یا پینے کے حوالے سے، جیسے وارد ہوا ہے علماء کی کتابوں میں، شیعہ سنی دونوں کتب میں، عرفاء کے درمیان اگر کوئی اپنے کسی پانی کے منظر کو دیکھے، یا انگلیوں سے دودھ نکل رہا ہے اسے پی رہا ہے، مشروب نکل رہا ہے اسے پی رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے اسے وسیع علم عطا کیا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وسیع علم، لیکن اس وسعت علم کو کس طرح سے دکھائی دیا جا رہا ہے؟ نفس کیسے دکھا رہا ہے؟ یہ مکاشفہ سوری ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے مکاشفہ معنوی، اس میں معنی دیا جاتا ہے، کوئی سورہ نہیں دیکھتا۔ وہ جو مکاشفہ معنوی ہے وہ کیا ہوگا پھر؟ اس میں اصلاً سورہ اسے دکھائی نہیں دے رہی، لیکن مکاشفہ وہ کر رہا ہے۔ درست ہے؟ یہاں پہ اب ہم ایک نقطے کو تیزی سے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ یہ سارے کے سارے امور، اس کا یہ مطلب ہے قوت خیال انسان کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے قوت خیال جتنی طاہر ہوتی چلی جائے اتنا انسان کے لیے آشکار حقائق کو وہ ظاہر کرے گی۔ آشکار۔ نمبر 2، حصے مشترک جو ہے وہ ظلمانی ہو جاتی ہے۔ قوت خیال جب طاہر نہ ہو تو وہ پھر نجاست کو ہی ادھر ظاہر کرے گی۔ اس لیے قوت خیال اگر طاہر ہو تو پھر ہی نورانیت سے رابطہ قائم کر سکے گی۔ یہاں پہ انہوں نے اب خواتر کہتے ہیں خیالات۔ خیالات سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ جو حصے مشترک پہ آیا ہو رہے ہیں۔ درست ہے؟ خیالات کی ابن عربی نے 4 تقسیمیں کی ہیں۔ ایک ہے الہی ربانی، صحیح ہے، اس کا تعلق ہے علوم اور معارف سے۔ علوم اور معارف دیے جاتے ہیں، خیالات اس کی صورت گری کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تصویریں یا فلم بنا کے حصہ مشترک پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اصل میں کیا دیا گیا ہے؟ معارف، علوم دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام الفضل آئی، جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، کیونکہ ان کی طرف بھی ولادت ہوئی تھی اور جناب عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس تقریباً ہم سن ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ تو ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عضو کٹا ہے اور میرے صحن میں جا کے گرا ہے۔ بہت پریشان ہوئی، ڈر کے خوف سے اٹھ گئی، اور فرصت ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو خوشخبری ہے کہ جلد ہی سیدہ سلام علیہا سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو تم ابتدائی طور پہ پالو گی، یعنی دودھ تم پلاؤ گی اسے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ام الفضل نے انہیں دودھ پلایا۔ تو یہ اس میں تھا۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہے کیا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی بشارت اور امام حسین علیہ السلام کی ابتدائی طور پہ جو نگہداشت ہے اس کی سعادت کا حصول ہے، لیکن وہ کیسے دکھائی دے رہا ہے انہیں؟ یہ ایک مکاشفے کے حصہ ہے، اسے مکاشفہ کہا جائے گا۔ لہذا یہ ہیں واردات علوم و معارف۔ دوسرا ہے ملکی روحانی۔
اس میں اطاعت الہی کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے اور اسے الہام بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہمارے پاس کیا قوت خیال سے خواتر کے آگے الہام۔ تیسرا ہے نفسانی، نفس جو ہے وہ چیزوں کو انشاء کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھا ہے شیطانی، نفس جو ہے نا وہ چیزوں کو آشکار کرتا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ شیطانی۔ شیطانی۔ یہ جو شیطانی ہے یہ جاننا بہت مہم بھی ہے، کیونکہ ہم نے شیطان کی ایک تعریف پڑھی ہے۔ وہ کیا تعریف تھی؟ آج تھوڑا سے منٹ تھوڑے اوپر لے کے جائیں تاکہ یہ بعض چیزیں ہم پڑھ سکیں۔ آپ نے شیطان کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ شیطان کہتے ہیں جنات دو قسم کے ہیں، ایک جنات مومن ہے اور ایک جنات شریر ہیں، کافر ہیں، یہ غیر مومن ہیں۔ جنات مومن جو ہیں وہ تو مومن کی مدد کرتے ہیں، صحیح۔ جنات شریر کو شیطان کہا جاتا ہے، جنات شریر کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ مطلب وارد بھی ہوا ہے کہ شیطان جو ہے اس طریقے سے انسانی بدن میں گردش کرتا ہے جیسا کہ خون گردش کرتا ہے، صحیح ہے، جس طرح سے خون انسانی بدن میں گردش کرتا ہے۔ ان الشیطان، شیطان لیجری من ابن آدم، ابن آدم فرزند آدم میں کس طریقے سے جاری ہوتا ہے؟ مجرى الدم فی العروق، کہ جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی رگوں کے اندر شیطان گھس جاتا ہے؟ مراد یہاں پہ یہی ہے، یہ جو انسان کو گناہوں کے اوپر سستی پہ، غفلت پہ یا انتقام پہ، معصیت کے اوپر جتنے بھی خیالات آتے ہیں یہ شیطان ہے، یا نفس اس کا شیطان بن گیا ہے، یا اگر نفس ٹکراؤ اور جہاد اور مبارزے میں ہے تو بیرونی طور پہ جو شیاطین ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس لیے بعض عرفا نے، خود آیت اللہ حسن رمضانی اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، خود یہ منفی معصیت اور گناہوں کے خیالات یہی وہ جن ہیں، یہ جن ہیں کہ جو آپ کے اندر گردش کر رہے ہیں، یہ وہمیات جن ہیں جو گردش کر رہی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو خواتر ہے شیطانی، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم کیسے ان سے قوت کیسے حاصل کریں، کس طریقے سے بچیں، یہ ایک اہم ٹاپک انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کر کے رسالہ لب اللباب سے ہم استفادہ کریں گے، اس کی بھی صرف ہیڈنگز آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور چند احادیث، کیونکہ احادیث ہمارے لیے نوشتہ نجات ہیں، اس لیے اس کو توجہ سے دیکھیں۔ ہماری زندگی میں اگر یہ عمل برپا نہ ہو، یہ سننے کے بعد بقیہ تو خسارے کے باوجود قیامت میں فائدہ اٹھا جائیں گے، لیکن روز قیامت انسان سے حساب حسب علم ہے، علم کے مطابق انسان سے حساب ہے، لیکن جزا بھی حسب علم ہے، پھر جو تحفہ ملے گا وہ بھی برابر نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ پہلی چیز ہے کہ انسان خلوت کو حاصل کرے۔ خلوت، یہ ابن عربی کا کہنا ہے۔ خلوت سے اس کی مراد یہ ہے کہ تنہائیوں میں مراقبہ کرے، تنہائی میں جانے کی کوشش کرے۔ اس کو خلوت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے، یہ مراقبے ہی کے ضمن میں ساری باتیں آتی ہیں۔ خلوت کے حوالے سے خلوت اور 40 دن، اس کا تعلق جوڑیں۔ مشکلات میں اگر پھنس رہے تب بھی یہی ہے، کمال کا سفر طے کرنا چاہیں تب بھی یہی نسخہ ہے، خلوت اور 40 دن، اس کو آپس میں جوڑ کے رکھیں۔ اس کی تفصیلات کسی اور موقع پہ دیکھیں گے۔ رسالہ لب اللباب در سیر و سلوک کے اولی الالباب، یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے دروس ہیں، جب یہ 1981 میں غالباً دیے انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں، اور آیت اللہ محمد حسین تہرانی نے انہیں قلم بند کیا۔ یہ تقریباً عرفان عملی سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، شروحات بھی اس کی اب لکھی گئی ہیں بہترین۔ اس میں ذکر جو کیا گیا ہے وہ چند امور ہیں: شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے طریقے کی تفصیلی شرح۔ ہم شرح نہیں پڑھتے، عناوین پڑھتے ہیں، وہ عناوین آپ نوٹ کریں، ذہن نشین کریں، رفتہ رفتہ اس کی تفصیلات معلوم ہوگی اور انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ یعنی یہ منظم انسان کے لیے معلومات ہیں،
انسان چاہتا ہے نا کہ میں بکھری ہوئی معلومات سے کچھ بھی نہیں بن پاتا. جس طرح آپ اینٹیں، پتھر، سیمنٹ، کھڑکی وغیرہ جم کر لیں تو گھر بن جائے گا. اسی طرح سے یہ معلومات خالی اکٹھی کر لیں، نفس میں کچھ بھی نہیں بنے گا. ایک کو دوسرے سے ربط دینا ضروری ہے. اس لیے اول ہے ترک عادات و رسومات. پہلا کیا ہے؟ جو معاشرے میں رسومات ہیں متعارف، ان کو ترک کرے. اس میں تفصیل ہے، ترک کرے. بہرحال ترک کرنے سے کیا مراد ہے؟ جتنی بھی غیر شرعی اور غیر عقلی ہیں، سیر و سلوک میں معنی بن سکتی، انہیں ترک کرے. درست. دوسری صفت عزم، یعنی ارادہ قوی. عزم سالک کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی محکم عزم کرے جب بھی ایک عمل انجام دے. 40 دن کو پورا کرنے کی محکم طور پہ ٹھان لے کہ اسے میں نے 40 دن انجام دے. مثلا اگر اس نے سخاوت کو حاصل کرنا ہے، ٹھان لے کہ 40 دن میں یہ پیسے یا یہ رقم دوں گا. نمبر 3 رفق و مدارات. رفق کہتے ہیں نرمی کو، یعنی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. بعض ہوتے ہیں نا بہت بڑھ جانا چاہتے ہیں، روحانیت چڑھی ہے تو دعائے کمیل کے بعد زیارت جامع کبیرہ، اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے پڑھتے پھر اور تھوڑا سا جوش آیا تو بالفرض زیارت ناہیہ شروع کر دی، پھر روزہ بھی ادھر سے رکھ لیا اور دوسرے دن بیمار ہو گئے، ساری چیزیں چھوٹ گئی. افراد کا شکار نہ ہو. بعض تفریط کا کہتے یار میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو ہونا ہی نہیں ہے، میں کہاں پہ اور یہ چیزیں کہاں پہ. تفریط کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو نہ بٹھائے. بہرحال انہوں نے تشریح پیش کی ہے، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، یہ نہ سمجھے کتاب کا حصہ ہے. کتاب میں تو انہوں نے بہت اعلیٰ ترین مطالب کو ذکر کیا ہے. تیسرا کیا ہے؟ رفق. رفق میں آپ یہ دیکھیں کہ افراط اور تفریط جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عمل میں. نمبر 4 وفا کرے. جس کو عزم کرے اسے انجام دے. وفا بہت اہم صفت ہے، بہت اہم. کم ہے ہمارے پاکستان میں، نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں ہمراہ چلتے مگر وفا. کھانوں کے ساتھ وفا ہے، محفلوں کے ساتھ وفا ہے، لڑائی جھگڑے سے وفا ہے، اختلاف کرنے سے وفا ہے، لیکن مدد کرنے سے، احترام، عزت، نظام، سسٹم بنانا، ان چیزوں سے وفا نہیں. بہرحال وفا ایک صفت ہے. 5ویں چیز ہے دوام. ثبات اور دوام، ثابت قدم رہے اور دوام کو حاصل کرے. یہ 5ویں صفت ہے اور اس کی پر تفصیلی ان کا کلام بھی ہے. 6 ہے مراقبہ. پھر مراقبے کے انہوں نے معنی ذکر کی ہے. مراقبہ. 7واں ہے محاسبہ. 8واں ہے مؤاخذہ، یعنی تعجیب کرے، نفس کو سنائے، مؤاخذہ کرے نفس کا. مؤاخذہ کہتے ہیں سرزنش کرنا یا اس سے سخیری کرنا. 9واں ہے مسارعہ. مسارعت کہتے ہیں تیزی دکھانا، ایک عمل کے اندر انسان کو تیزی اور جلدی دکھانا. 10واں ہے ارادت. صحیح ہے؟ اس کے اپنے معنی ہیں جو انہوں نے ذکر کی. ارادت. 11واں ہے آداب کا خیال رکھنا. یہ بہت مہم چیز ہے، آداب کا خیال رکھا جائے. 11واں ہے یہ آداب کا خیال رکھنا. اور اسی میں ہمارے پاس 12واں آتا ہے. 11واں ہمارے پاس ہو گیا آداب، اور ایک 12ویں کو دیکھ لیں کیونکہ 13واں ہے خاموشی. 12واں ہے نیت. 12واں کیا ہے؟ نیت. 13واں ہے خاموشی. 14واں ہے کم کھانا، بھوک. کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ کم کھانا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ بھوک. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو تو بعد میں ضائع نہ کر دینا. افطار کے ٹائم اپنی ساری محنت ضائع نہ کر دو. بھوک. اور 15واں ہے خلوت. 15واں خلوت. 16واں ہے ہمیشہ طہارت سے رہے.
خلوت وہ ابن عربی کے طور پہ بیان کیا تھا، یہ لب اللباب سے ہے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ترتیب ہے یہ۔ خلوت 17واں ہے دوام طہارت، ہمیشہ طہارت سے رہے، یعنی مستحب وضو سے رہے، مستحب غسل انجام دے، واجبات تو حتماً انجام دینے۔ 18واں ہے تضرع، یعنی بہت زیادہ آہو بکا اللہ کی بارگاہ میں کرے اور تواضع کا مظاہرہ کرے، جتنا زیادہ کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 20واں ہے راز کو چھپائے، 20واں کیا ہے؟ راز کو چھپائے۔ 21واں ہے استاد، شیخ اس کا ہونا چاہیے، 21واں دیکھیں 21ویں مرحلے کے اوپر انہوں نے اسے کیا۔ 22واں ہے ورد، 22واں کیا ہے؟ ورد، اور غالباً یہ میرا خیال ہے کہ ورد کے اوپر ہی انہوں نے اختتام 22 کے اوپر اختتام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر مباحث چھڑے۔ یہ 22 امور ہیں۔ میں اس کے حوالے سے چند احادیث فقط آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جیسے آپ کو معلوم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، لولا ان الشیاطین یحومون حول قلب ابن آدم، اگر فرزند آدم کے دل کے گرد شیاطین چکر نہ کاٹتے ہوتے، لنظر الی ملکوت السماوات والارض، تو آسمانوں کے ملکوت اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو انسان دیکھتا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ قلب کو شیاطین سے طہارت کتنی مہم ہے، وَإِلَّا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت ہے، صحیح سند روایت ہے الکافی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ للمساکین بالصبر، وہ مساکین جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشبختی ہو۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی وہ ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دیکھتے ہیں۔ جس کو اپنی زندگی میں صبر عنایت نہیں ہوتا، یعنی صبر کے یا مواقع پیدا نہیں ہوتے، یا مواقع پیدا ہوتے ہیں صبر نہیں کرتا، شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، شاکی ہے اس کا نام، ہمیشہ شکوے میں بول رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، یار آج بھی باری ہے، کل پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر فلاں یہ مسئلہ آ گیا، شاکی نظر آتا ہے، خاموش نہیں ہے اس کا منہ، کیونکہ اندر نفس اس سے بول رہا ہے، وہ اس کی بنیاد پہ زبان سے بول رہا ہے۔ یہ کبھی بھی حقائق نہیں دیکھ سکتا۔ ملکوت السماوات والارض یہی ہے، برزخی حقائق اور عالم عقل کے حقائق۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیاطین کو اپنے قلب سے ہٹائیں۔ نمبر 2 کیا ضروری ہے؟ صبر کی کیفیت پیدا کریں۔ صحیح ہے، جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں صبر کے مقام پہ ہیں، شکوہ نہ ابھرنے دیں اندر، شکوہ ابھر کے اندر سمجھ لیں کہ ضائع کر دیا جو زحمت اٹھائی، اندر راضی رہیں، یہ ہے صبر انسان کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں غور و فکر کرنا مخلصین کی عبادت ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی آپ کو خواب یا اس حوالے سے کچھ احساس ہوتا ہے تو انسان کیا کوشش کرے؟ غور و فکر اس کے اوپر کرے۔ اور آخری حصہ ہمارا، یہ آخری حصہ خصوصی طور پہ اختیار ہمیں کرنا چاہیے، بالخصوص انہی روایات میں ہیں علماء کو، علماء کے لیے اس کا حصول ضروری ہے، کیونکہ حد اقل علماء کا یہ وظیفہ بنتا ہے ابتدائی مکاشفات کے مرحلے پہ اپنے آپ کو پہنچائیں، کیونکہ وہ تزکیہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے نماز شب، اگر نماز شب سردیوں میں نہیں پڑھی جاتی، اتنی اسے ٹینشن لینی چاہیے کہ وہ کھا پی نہ سکے، حد اقل، اور اس سے اوپر اسے رونا دھونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے قوی قلب کے مالک تھے، تو بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے، اور معتبر ذرائع سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے حوادث ہو گئے، امام خمینی نے گریہ نہیں کیا، بہشتی جیسے شہید چلے گئے، اپنا بیٹا مصطفیٰ خمینی جیسے افراد چلے گئے، اور انہیں روتے ہوئے صرف 2 امر میں دیکھا گیا۔ ایک ہے کہ جب مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھے جاتے تھے بہت گریہ فرماتے تھے۔ دوسرا یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ درس وغیرہ کے بعد میں جب گھر آیا، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، وارد ہوا تو دیکھا گریہ کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کوئی قریبی وفات پا گیا، کوئی کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا پھر کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟
کہتے ہیں کہ آج نماز شب مجھ سے ترک ہو گئی اور اس پہ گریہ کر رہا ہوں کہ کون سا ایسا عمل مجھ سے صادر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن یہ توفیق مجھ سے چھین لی. اور جو نماز شب کے لیے اندر حرکت ہی نہیں برپا کرتا، کس قدر اس کا نفس مذموم ہے. نماز شب کی احادیث شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر ذرائع سے ہیں، قرآن کریم میں اس کا حکم ہے. لہٰذا اسی طریقے سے یہ والی بات جو ابھی عرض کی جا رہی ہے ہمارے لیے، اب یہ میں نے 22 عناوین آپ کی خدمت میں ذکر کیے، یہ ترتیب رکھتے ہیں اور یہ ساری کی ساری وادیاں ہیں. یہ سفر کیا ہے؟ شہر ہیں، ہر شہر سے آپ گزریں. ان میں ہمارے لیے جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں زیادہ اصرار کے ساتھ وارد ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں. خاموشی، یعنی یہ اس کے بعد ہے شیاطین وغیرہ سے نجات کے بعد، کیونکہ شیاطین تو اندر چکر کاٹتے رہتے ہیں خیالات اور وہمیات کی صورت میں، اسے چھٹکارا پائیں. خاموشی. نمبر 2 بھوک. کم کھانا نہیں. یہ جو ترجمہ کم کھانا کرتے ہیں، یہ ادھر جہاں روایات میں کم کھانا ہے ادھر میں مراد کیا ہے؟ بھوک کا احساس. جب تک بھوک کا احساس ہوتا ہے نفس بیچارہ ہی رہتا ہے، سرکشی نہیں پیدا ہوتی. اور جب تک خاموش رہتا ہے تب بھی اس کے اندر سرکشی دبی رہتی ہے. لیکن حقیقی معنی میں اگر سرکشی کو کسی نے دبانا ہے نفس کی، وہ ہے بھوک. بھوک انسان کو بیچارہ کر کے رکھ دیتی ہے. اختیاری بھوک، نہ کہ جبری بھوک آ جائے جیسے کھانا بند کر دیا جائے. اب وہ غصے کے ساتھ سو جائے، وہ سوئے گا کیا؟ اندر خوب انتقام لے رہا ہے اور اپنے آپ کو جرائم کا شکار کر رہا ہے. غیبت ہے، تہمت ہے، انتقام ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے. ایک دو روایات اس پہ سن کے اختتام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے تنبیہ الخواطر میں، ابن عباس نے نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل ملکوت السماوات والارض من ملأ بطنه، جس کا پیٹ بھرا ہو وہ کبھی بھی آسمان و زمین کے ملاکوت میں داخل نہیں ہو سکتا. بھرے پیٹ کے لیے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اسی کو کہتے ہیں فقر اختیاری. نمبر 2 ایک اور روایت وارد ہوئی ہے البسوا وکلوا واشربوا فی انصاف البطون، لباس پہنو، کھاؤ پیو، لیکن اپنے نفس پیٹ کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو. تم انصاف بطون یعنی اس کے پیٹوں کے نصف کی بھی جمع انصاف ہو سکتی ہے، یعنی بھرو مت. معنی کیا حد اقل لیں گے ادھر؟ لباس سے اپنی خواہش پوری نہ، بھر نہ لو، پینے سے کھانے سے. فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ النَّبُوَّةِ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک روایت ہے جو کہ معروف امام خمینی کی جو استاد ہیں عرفان کے جواد ملکی تبریزی، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتا ہے کہ ان اقرب الناس اللہ تعالی یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب بندہ کون ہوگا؟ من طال جوعہ، جس کی بھوک سب سے طویل تھی، وعطشہ، جس کی پیاس سب سے طویل تھی، وحسنہ فی الدنیا، اور دنیا میں وہ حزین تھا، اخفیاء الاتقیاء. اور اسی طرح بقیہ روایت کا حصہ تر کرتے ہیں. یا اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ان اللہ یبغض القاری السمین، اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس سے جو بہت پیٹ بھرا اور پڑھتا لکھتا ہو، یا قاری ہو، قرآن کا مثلا قاری ہو. یا یہ روایت وارد ہوئی ہے اور علماء اخلاق بہت اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اور یہ آپ تجربہ روایت کر سکتے ہیں، کوئی سند پہ اشکال کرے، خود یہ انسانی زندگی میں خود یہ تجربہ کر سکتے ہیں جو روایت ابھی میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. ان الشیطان لیجری من آدم مجرى الدم، شیطان جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے اس طرح پوری روح پہ غلبہ پیدا کرتا ہے. وہ آ کے جیسے خیال گناہ جب آتا ہے غلبہ پیدا کر کے عمل انسانی نفس سے صادر ہوتا ہے. فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ، اس کے دوڑنے کی جگہوں کو یا داخل ہونے کی جگہوں کا منہ تنگ کر دو، بھاگنے کی جگہ تنگ کر دو، بھاگ ہی نہیں پائے گا آگے. کیسے کرو گے؟ بالجوع والعطش، بھوک اور پیاس سے. لہٰذا یہ کمال نہیں ہے کہ روزہ رکھا مجھے تو بھوک ہی نہیں لگی. وہ سمجھتا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے الطاف الہیہ زیادہ ہو گئے. الطاف الہیہ زیادہ ہوں تو بھوک زیادہ لگے گی، اسی طریقے سے زیادہ پیاس انسان کو لگے گی.
اسی طرح سے یہ واقعہ ہماری کتب میں آیا اور آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. جناب سیدہ سلام علیہا روز خندق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں. ایک حصہ تو آپ نے سن لیا تھا. رسول اللہ نے وہ روٹی کھائی اور فرمایا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. 3 دن کے بعد پہلی چیز ہے جو میں کھا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ والا کلام نہیں آپ نے سنا. یہ تنبیہ الخواطر کتاب میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل الجوع فی الدنیا، دنیا میں جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، ہم اہل الشبع فی الاخرہ، وہ آخرت میں بھرے پیٹ ہیں. دونوں میں تعلق ہے. جو اس دنیا میں بھرا پیٹ، آخرت میں کیا ہے؟ خالی پیٹ ہے. اس لیے روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر تم نے آخرت کی یعنی برزخ اور قیامت کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے، چاہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں گرمیوں کے روزوں میں لگاؤ. گرمیوں کے روزوں میں جو پیاس تمہیں لگتی ہے اس سے شدید ترین پیاس ہے اس کی. یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. اسی طرح یہ آپس میں تعلق ہے. ادھر پیٹ بھرو گے تو ادھر خالی، ادھر خالی رکھو گے تو ادھر بھرا ہوا ہے پیٹ. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جن سے نفرت ہے وہ افراد ہیں کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور روایت میں وارد ہوا وَمَا تَرَكَ الْعَبْدُ أَكْلَةً يَشْتَهِيهَا، کوئی ایسا لقمہ نہیں ہے کہ انسان جس کی شہوت رکھتا ہو، رغبت رکھتا ہو، اسے ترک کر دے إِلَّا كَانَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، مگر جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درجہ قرار دیتا ہے. اس کو آپ اسے بھی آزما کے دیکھ سکتے ہیں. اسی روایت کا اسی سے ملتی جنت میں ایک درجہ عطا کرتے ہیں. ایک اور انداز میں روایت نے اس طرح بیان کیا کہ اگر انسان کو ایک شے کی رغبت احساس ہوتا ہے نا، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی پھل ہے، کھانا ہے، حتیٰ شہوت گناہ کی طور پہ ابھارتی ہے، نامحرم کی طرف دیکھ لو یا یہ، وہ اس ٹائم اپنی شہوت کو ترک کرے. شہوت کو ترک کرے گا، لذت ایمان کا احساس کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ لذت ایمان کا احساس نہ کرے. ایمانی ایک قوت اندر محسوس کرے گا. لیکن اگر خیالوں میں اس نے گناہ کو آباد کیا ہوا ہے تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک ڈبی کے اندر نجاست جو گٹروں کی ہے وہ رکھ کے جیب میں رکھ دیں. وہ نجاست تو پڑی ہوئی ہے نا اندر، اس سے طہارت پہلے کریں. اس لیے انسان آپ خود اس چیز کو مثلا بعض اوقات بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں، اب مظلومیت بھی اندر انسان کو احساس ہوتی ہے کہ، لیکن انسان زیادہ توجہ نہیں کرتا، نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے، یا بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے دنیا آخرت میں سیراب فرما. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. دعا مومن کا اسلحہ ہے، اسلحے کے بغیر نئی جنگ لڑی جا سکتی. تو یہاں پہ انسان خود حلاوت محسوس کرے گا. لذت ایمان کی تب تک نہیں آتی جب تک لذت دنیا اللہ کی خاطر ترک نہ کی جائے. مجبوری کی وجہ سے نہیں. مجبوری کی وجہ سے جب ترک کریں اندر شہوت قوی ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے؟ قوی ہو جائے، بہت قوی ہوتی ہے. اس کی کوئی دلیل، کوئی مثال؟ ہمارے علاقوں میں جو شادی کے کھانے ہیں، جب کھانے کے لیے وقت کھلتا ہے تو بھوک شدید لگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو وہ قوت شہوت دکھائی دیتی ہے. لہذا اگر جبری ہو تو قوت شہوت انتہائی قوی سے قوی ہوتی جاتی ہے. اس لیے تربیت اولاد میں بھی یہ نکتہ ہے. جبرن ان کی نہ شہوات کو روکے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اور قوی ہو جائے گی اندر. اختیاراً اسے رکوائیں، صحیح ماحول بنا کے اسے رکوائیں. لیکن اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں کہ انسان کے وجود میں جب بھی اللہ کی خاطر ترک اشتہا و شہوت و رغبت ہو، اس سے حلاوت ایمانی انسان خود احساس وجود میں کرتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. اللہ